وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، یہ آپ کو ہماری آواز ہی سے احساس ہو رہا ہوگا کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ کئی مہینوں سے کچھ نہ کچھ گڑبڑی چل رہی ہے. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں سب سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. آمین. اور جو میں ایک خدمت کر رہا ہوں مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کی لائن سے، اللہ اس کو قبول فرما لے. آمین. اور عمر کی اس منزل میں اللہ سکون کے ساتھ اس کام کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے دوستوں، بزرگوں، میں تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بیان کرنے کی تو صلاحیت ہی نہیں ہمارے اندر ہے. 1 گھنٹے میں انشاءاللہ یہ مجلس ختم ہو جائے گی. ہم ایسی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. ہمارے مولانا نے تقریر میں 2 باتیں کہی، میں اسی 2 بات کی تھوڑی تشریح کرنا چاہتا ہوں. مولانا نے کہا کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملے گا، تسبیح پڑھنے سے ثواب ملے گا، ذکر کرنے سے ثواب ملے گا، عبادت کرنے سے ثواب ملے گا. یعنی جو بھی ہم نیکی کریں گے اس پر اجر اللہ کے یہاں ضرور ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور بالکل سچا وعدہ ہے. ہمارے یقین میں خرابی ہو وہ دوسری بات ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری نیکیوں پر اجر دیں گے، لیکن عبادت کرنے پر، نیکی کرنے پر اجر، خوب غور سے سنیے گا. بھئی یہ بچوں کو تو آپ چپ کرائیے، بہت مشکل مسئلہ ہمارے لیے ہے. تو بھگاؤ سب کو یہاں سے. خوب غور سے ہماری بات سن لیں. دوبارہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا. میں آپ کو کام کی بات بتاؤں گا. عبادت کرنے پر ثواب ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور نبی کا وعدہ ہے. سن رہے ہیں ہماری بات کی نہیں؟ اور سے سن رہے ہیں؟ ہاں. عبادت کوئی بھی نیکی کرے، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، شناخت پڑھیں، شاش پڑھیں، اللہ کے راہ میں نکلیں، علم حاصل کریں، علم حاصل کرائیں. عالم ہر چیز پر خدا کیا اجر ہے اور بے شمار اجر ہے. لیکن اللہ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ تم نماز پڑھو گے، تم عبادت کرو گے تو کامل مسلمان بن جاؤ گے. یہ وعدہ نہیں کیا. نیکی کا وعدہ کیا ہے لیکن اس کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے تم کامل اور مکمل مومن بن جاؤ گے. اس کا وعدہ نہیں کیا ہے. اتنے عالم بیٹھے، کوئی آدمی کھڑا ہو کے بتا دے گی، بتا دے گی. معلوم ہوا کہ کامل اور مکمل ایمان کے لیے کسی اور بھی چیز کی ضرورت ہے. آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، علماء خاص کر کے مدرسوں کے طلبہ سن لیں اور جو پرانے مریدین ہیں وہ سن لیں. وہ فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں، میری دنیا میں بعثت ہوئی ہے، میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی تکمیل کر دوں. مکارم اخلاق، اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد بیان کیا گیا ہے، اخلاق کی تکمیل. تو اخلاق کی تکمیل جب ہوگی جب اخلاق کی تصحیح ہوگی، جب کسی چیز کو حاصل کیا جائے گا اور اس میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے گا، تب اخلاق مکمل
اخلاق کس کو کہتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، شاید آپ میں سے کسی کو یاد بھی ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ گزرے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی مشہور کتاب اسوہ رسول اکرم، اور ان کے بڑے بڑے خلفاء ہوئے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کی سب سے مشہور شخصیت حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، صادق جس آپ پاکستان، وہ دو آدمی کے خلیفہ ہیں، انہی ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے اور ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ اسے سمجھ لیں کتنے بڑے آدمی رہے ہوں گے۔ ان کا بیان ہے، وہ ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر بھی تھے، ان کا بیان ہے کہ ایک دن میں کسی ضرورت سے دواخانے سے گھر جا رہا تھا، گرمی کا زمانہ تھا، تپش بہت تھی، تو جب میں مسجد بیت السلام سے گزرا، کراچی میں ایک مسجد ہے بیت السلام، عجیب عجیب مسجدیں وہاں پر، مسجد توبہ، مسجد سلام، مسجد حرام، عجیب عجیب نام کی مسجدیں، اور جیسی نام اسی حساب سے اس کی ڈیزائننگ بھی ہے اور بنی بھی ہوئی ہے۔ میں مسجد بیت السلام سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ گرمی بہت ہے، لاؤ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں، پانی وغیرہ پی لیں، پھر جائیں۔ تو مسجد کے دروازے میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بالکل نوجوان لڑکا 25-26 سال کا مسجد کے آنگن میں ایسے ہاتھ پھیلا کر کے رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور بے اختیار ہو رہا ہے۔ جب میں قریب میں پہنچا تو دیکھا کہ روتے روتے اس کا برا حال ہے، آنسو داڑھی سے گر کر کرتے پہ آ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا جوانی میں اتنی بزرگی، اتنی ولایت، اتنا تعلق اللہ سے، یہ تو واقعی بہت بڑا کوئی بزرگ معلوم ہوتا ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں، جب یہ دعا سے فارغ ہوگا تو میں اس سے اپنے لیے دعا کراؤں گا۔ کہنے لگے، اس کے پیچھے بیٹھ کے دیکھتے رہے، وہ دعا کو ختم نہیں کر رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، آنسو گرا جا رہا ہے، وہ روئے بھبک بھبک کے رو رہا ہے۔ اتنے میں مسجد میں ایک نابینا داخل ہوا۔ نابینا داخل ہوتا ہے، بیچارے نابینا کو نظر تو آتا نہیں، اندھے بیچارے کو کیا نظر آئے؟ شیخ سعدی نے فرمایا نا کہ اگر بینم کے نابینا و چاست، اگر خاموش بے نشینم گناہست، اگر میں دیکھوں کہ کنواں ہے اور اندھا ہے اور پھر میں چپ چاپ رہ جاؤں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہماری اس وقت کی عبادت کیا ہے؟ اس وقت کی عبادت یہ ہے کہ ہم اس نابینا کو کنویں میں گرنے سے بچا لیں۔ اگر اس وقت ہم عبادت میں مصروف ہیں، اس وقت اگر ہم دعا میں مصروف ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نابینا کنویں میں گر جائے گا، تو در حقیقت ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ عبادت کے نام پر خدا کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس وقت کی عبادت یہ ہے کہ دعا چھوڑو، نماز توڑو اور اس نابینا کو کنویں میں گرنے سے بچاؤ۔ یہ اخلاق کی صفتوں میں سے ایک صفت۔ دلیل نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بازار میں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر بڑھیا جو ہے وہ اپنے سر پر گٹھر لادے ہوئے چلی جا رہی ہے، اور اتنی ضعیف ہے کہ اس کا سر ایسے ایسے ہل رہا ہے اور ہاتھ بھی ہل رہے ہیں اور وہ چلی جا رہی ہے۔ آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کو ترک کر دیا، اپنا کام چھوڑ دیا اور اس بڑھیا کے سر پر کی گٹھی کو اپنے اوپر لاد لیا کہ میری ماں کے برابر ہے، اگر اس کی ہم خدمت نہیں کریں گے تو کون خدمت کرے؟ یہی وہ اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ محبوب بن گئے تھے لوگوں کے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نابینا داخل ہوا اور مجھ کو ذرا جھپکی لگ گئی، اندر داخل ہوا تو مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ وہ سیدھے یہاں آ جائے گا، مجھ کو ذرا سی جھپکی سے لگی، اچانک دھڑام سے کچھ ہوا تو دیکھا کہ وہ نابینا بیچارہ چلتے چلتے آیا اور اس دعا مانگنے والے نوجوان کے اوپر گر گیا۔ اب گر گیا تو اس کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور تھا؟ جب بیچارے کو بولو بھائی کوئی قصور تھا؟ جب نظر نہیں آیا
تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں جیسے ہی وہ نابینا گرا، خوب غور سے سننا تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا، خود جیسی وہ نابینا گرا اس نوجوان نے دعا چھوڑ دیا اور کہا حرامزادے سور کے بچے کمینے، دیکھتے نہیں ہو کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، آ کر کے گر گئے ہمارے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب ہم نابینا ہیں، اندھے ہیں، نظر نہیں آ رہا، ہمارا کیا قصور تھا، معاف کر دیجیے۔ کہا معاف کر دیں گے تم کو، اتنی دور سے ہم دعا مانگ رہے تھے، تم نے ہماری دعا میں خلل پیدا کر دیا ہے، کتے کہیں کے نالائق گدھے، اور ایک جھاپڑ مارا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے فوراً چپل پہنا، مسجد سے باہر آ گیا کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے بلکہ پورا شیطان ہے، کیونکہ اگر یہ ولی ہوتا، نبی کے اخلاق کا حامل ہوتا، ولایت حاصل ہوتی، تو اول تو یہ کرتا کہ دعا اپنی جلدی سے چھوڑ کر کے اس کو پکڑ کر کے کنارے سے الگ کر دیتا، بھائی اس راستے سے چلے جاؤ، پھر دعا میں مشغول ہو جاتا۔ اور اگر مان لو ایسی محنت تاریخی تھی، وہ گر ہی گیا تھا، تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی معاف کرنا، ہم ہی ایسی جگہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھ گئے تھے جہاں تم آگے گر گئے، یہ تھا اخلاق۔ یہ کہتے کہ بھائی معاف کرنا، تم کو چوٹ لگی ہماری وجہ سے، بلا وجہ ہم ہی غلطی کیا کہ ایسی بیچ میدان میں آ کر کے ہم دعا مانگ رہے ہیں آنگن میں کہ تم گر گئے، معاف کرنا بھائی، چلو جہاں کہتے ہو وہاں پہنچا دو۔ اس کا ہاتھ چومتے، اس کو کنارے لگا دیتے، اس کا دل خوش ہوتا تو تم کو خدا کی ولایت اور محبت نصیب ہوتی۔ لیکن گالی بکنا، اس کو ڈانٹنا، اس کو مارنا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ شخص اخلاق سے بھی عاری تھا اور عبادت کی روح سے بھی ناواقف تھا۔ عبادت کی، زور سے بولو، روح سے بھی ناواقف، کیونکہ دعا مانگتے ہیں کس سے؟ کس سے دعا مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، دعا مانگتے وقت تم کو یا اللہ، یا رحمان، اللہ کے اچھے اچھے نام ہے، جس نام سے چاہو پکارو۔ دعا میں نہ بہت چلاؤ، نہ اتنی آہستہ سے کہو کہ دعا مانگتے مانگتے خود ہی سو جاؤ، معلوم ہوا کہنا تو کچھ تھا، نکل گیا کچھ۔ یا اللہ ہم کو حلال روزی نصیب فرما، اب ہم نیند کے عالم میں ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں حرام روٹی نصیب۔ اعتدال کے ساتھ دعا مانگو، ہوش کے ساتھ دعا مانگو، اس استحضار کے ساتھ دعا مانگو کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، رب ذوالجلال سے مانگ رہے ہیں، وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں، ہم لینا تو نہیں جانتے ہیں لیکن وہ دینا خوب جانتا ہے۔ یا اس اور تم کو دعا مانگنا ہی تھا، مسجد کے گوشے میں جائے کنارے مانگتے، یہ بیچ میدان میں کیا مانگ رہے تھے؟ اس سے معلوم ہے کہ تم دعا نہیں مانگ رہے تھے بلکہ لوگوں کو دکھلا رہے تھے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھیے اس کے اخلاق خراب تھے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دعا بھی گئی، اللہ کی نگاہ سے گر بھی گیا، ایک معذور نابینا کی بد دعا بھی پا گیا۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں بیان کیا گیا ہے مکارم اخلاق کی تکمیل، تاکہ اخلاق مکمل ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بعثت کا ثمرہ تھا کہ آپ نے ایسے اعلیٰ اور بہترین اخلاق امت کے سامنے پیش کیے کہ جس کی کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی ہے، کیونکہ اچھے اخلاق کی ایک پہچان ہے۔ کیا کہا میں نے؟ زور سے بولو۔ اچھے اخلاق کی پہچان ہے۔ کیا کہا میں نے؟ زور سے بولو۔ اچھے اخلاق کی ایک اچھے اخلاق کی ایک پہچان ہے۔ ایک 10 نہیں، 20 نہیں، 25 نہیں، 50 نہیں، 500 نہیں، ایک پہچان، ایک پہچان۔ آپ لوگ انگریزی وہ چھڑتے ہیں نا، ہم بھی اب انگریزی بول رہے ہیں۔
پہچان ہے. کیا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ ہر معاملے میں اپنے بھائی کو ترجیح دے گا. ہر معاملے میں. کھانا میں پہلے آپ, داخلے میں پہلے آپ. اخلاق سے مارا کرتی ہیں, احسان سے جیتا کرتی ہیں. ایک صحابی کی حیات سنوانے میں پڑھ رہا تھا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسجد میں آتی ہیں سب سے پہلے, لیکن کھڑے دوسری صف پہ ہوتی ہیں, تیسری صف پہ ہوتی ہیں, پہلی صف میں کیوں نہیں کھڑے ہوتی ہیں جب آپ مسجد میں سب سے پہلے آتی ہیں؟ کیا کہا میں نے؟ اخلاق کیا سکھلاتا ہے؟ ایثار. کیا سکھلاتا ہے؟ ایثار. دوسروں کو اپنے مقابلے میں ترجیح دینا, یہ اچھی اخلاق کی پہلی پہچان ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی صف میں باجماعت نماز پڑھنے کے فضائل سنے ہیں. میں نے خود اپنے پاک نبی سے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے فضائل سنے ہیں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ مقام مرتبہ میرا بھائی حاصل کر لے اور اس کی برکت سے میں بخش دیا جاؤں. وہ مقام مرتبہ میرا بھائی حاصل کر لے. اب لوگوں کا کیا حال ہے؟ سب ڈھکیل, میں اکیل. یہاں مسجد میں گھسے گئے, ایسے چیرا اور چیر کے آگے بڑھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت ہے اس نمازی پر جو نمازیوں کو پھلانگ کے آگے بڑھتا ہے. یہ ہے اخلاق. اس کو کہتے ہیں اخلاق. اخلاق سے مارا کرتے ہیں, احسان سے جیتا کرتے ہیں. اور سنیے گا, اخلاق سناویں آپ کو, کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند, جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کی جماعت کے آدمی تھے, اس صدی میں پیدا ہوئے. علم, عمل, کمال, تقوی, بزرگی میں یکتا, بے مثل, بے مثال. حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسلام کے حق ہونے کی ایک دلیل علامہ انور شاہ کشمیری ہے. اگر اسلام باطل ہوتا تو علامہ انور شاہ کشمیری مسلمان نہ ہوتے, عالم نہ ہوتے. اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا آدمی. دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس, دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں, شیخ الہند کے شاگرد ہیں. علم و عمل, اخلاص و تقوی, صلاح و فلاح کی دولت سے مالا مال ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا واعظ ہو رہا ہے, بیان ہو رہا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری تھوڑی تاخیر سے پہنچتے ہیں. سب کے استاد ہیں, استاد العلماء ہیں, سب جانتے ہیں, لیکن علم تواضع سے کھلاتا ہے, علم خشیت سے کھلاتا ہے, علم ابدیت سے کھلاتا ہے. جس علم سے تواضع نہ آئے, خشیت نہ آئے, اللہ کا خوف نہ آئے, خدا کی مخلوق کی محبت نہ پیدا ہو, وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں لوگوں کے طلباء کے لوگوں کے جوتے رکھے ہوئے تھے وہیں پر سرکا کر چپ چاپ بیٹھ گئے, اس طرح سر جھکا کر کہ پتہ ہی نہیں لگے کہ انور شاہ بیٹھے. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے ہیں, دو مرید ساتھ میں لیتے ہیں, سینہ تان کے چلتے ہیں, پتہ رہی کہ حضرت آ رہے ہیں تاکہ جگہ خالی ہو جائے. وہ وہیں بیٹھ گئے. اس کو کہتے ہیں اخلاق. حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ بولو مت, بولو مت, جو آپ کو سنانے کی بات ہے وہ بتا رہا ہوں. حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہنے لگا میں نے سوچا یہ بات کہ یہ جو حضرت کے بعد میں لوگ بیٹھے ہوئے یہ سب سچے اور اچھے ہیں, مخلص ہیں. میں اگر سچا اور اچھا ہوتا تو دیر میں نہ آتا, پہلے آتا. تو میری سزا یہ ہے کہ میں سب کے کنارے بیٹھوں, جیسا آدمی ہوں ویسے درجے میں بیٹھوں. اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے, اور جس پیدی میں کچھ نہیں ہوتا ہے وہ کھلکھلاتی بہت ہے. جس پیدی میں, جس پتیلی میں پانی کم ہوتا ہے وہ کھل 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 کرتی ہے.
اور جس میں بھرا رہتا ہے وہ الکل کلکل نہیں کرتی، وہ پکتی رہتی ہے۔ اور سنائیں حضرت مولانا سید محمد اسعد مدنی، آنکھ کو دیکھا کسا سنا رہا ہوں، سنا آنکھ سن کسا، کوئی بات وہ نہیں سنا رہا ہوں میں، واقعہ جو جس میں ذرہ برابر بھی کذب بیانی ہو، ایک بھی واقعہ، آنکھ کا دیکھا قصہ سناتا ہوں۔ ہمارے مرشد اول حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوف بڑھاپے کا زمانہ تھا، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، آپ نماز میں مصروف ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابو الوفا صاحب شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب کیا بہت آیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ ابو القاسم اور ابو الوفا، مولانا ابو القاسم شاہ جہاں پوری اور مولانا ابو الوفا صاحب دونوں صالح بہنوئی بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے، کہتے تھے یہ ہندوستان میں اسلام کے شیر۔ انہوں نے جا کے کہا کہ حضرت خوب غور سے سنیے، فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی صاحب تشریف لائے، اپنی آنکھ کی دیکھی بات بتاتا ہوں، اس وقت شاید مولانا اسد مدنی صاحب کی عمر بہت رہی ہوگی تو 35 سال کی، بالکل سیاہ داڑھی، ایک دم جوانی، سینہ چوڑا۔ جیسے ہی حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نے سنا، عمر 72 سال کے شاہ وسیع اللہ صاحب، یہاں 35 سال کا، وہ الگ نماز، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو کاندھوں پر ہاتھ دے کر آئے اور حضرت فدائے ملت کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ جنہوں نے حضرت فدائے ملت کو دیکھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے بڑی سکون سے نماز پڑھتے تھے، بڑی پرسکون اطمینان سے نماز، ہر کام میں جلدی ہے، جہاز پکڑنا ہے جلدی ہے، ٹرین پکڑنا ہے جلدی ہے، ہر کام میں جلدی ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے معلوم آپ کوئی جلدی نہیں ہے، سب سے اہم کام یہی ہے۔ کسی کو بیعت کرنا ہے کوئی جلدی نہیں، سب سے اہم کام یہی ہے، ہر کام میں جلدی تھی ان کو۔ ایک مرتبہ وہ دلی پارلیمنٹ ممبر جا رہے تھے پارلیمنٹ، دیر ہو گئی تھی تو ڈرائیور ان کا گاڑی چلا رہا ہے، دلی جام شہر، اس میں سے ایک کوئی کار جو تھی آگے گزر گئی پٹ سے، تو مولانا نے فرمایا کہ کیا اس کی گاڑی میں 2 انجن لگا ہوا ہے، آگے چلا گیا، کیوں چلا گیا؟ تو آگے بڑھاؤ، حضرت جاؤ کا جام بام کچھ بھی نہیں، گاڑی آگے بڑھاؤ، ان کو مزاج تھا آگے بڑھو، پیچھے چاہے کسی کو رول دو، آگے بڑھو۔ لیکن جب وہ کار سے گرے اور کمر ٹوٹ گئی، لیبیا گئے، جہاز سے گر گئے، کمر دوہری ہو گئی، نقلی کمر لگ گئی، تو اسی آپ کے بھاگلپور وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ عجیب وقت کیسا بدلتا ہے، بگڑ جاتے تھے ڈرائیور، کیوں ہماری گاڑی سے آگے کسی کی آگے بڑھی؟ کہ حضرت وزیر کی گاڑی کا وزیر پذیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اسد کے آگے کوئی کچھ نہیں ہے، کیسے بڑھی آگے گاڑی اس کی؟ وہ جب کمر ٹوٹ گئی، نقلی کمر لگی، اسی بھاگلپور کا قصہ ہے کہ ڈرائیور نے گاڑی رفتار سے کیا تو حضرت نے فرمایا بھائی تھوڑا دیر میں پہنچے، یہ بہتر ہے کہ پہنچنے ہی نہ کریں، اتنی تیز مت چلاؤ کہ پہنچے ہی نہیں، کم سے کم تھوڑا دھیمے سے چلے۔ تو تجربات آدمی کے اندر احتیاط پیدا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، شاہ وسیع اللہ صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، معانقہ کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور 35 سال کے نوجوان کو وہ بوڑھا اللہ کا ولی اپنے آگے آگے چلا رہا ہے، وہ آگے آگے چل رہے ہیں، خانقاہ میں چڑھے اوپر اور اپنے مسلح پر ان کو بیٹھا دیا۔ اس کو کہتے ہیں احسان سے مارا کرتے ہیں، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کی عادت تھی جب علماء جاتے تھے تو ان کو اس زمانے میں 62-63 کی بات آ رہا ہوں، 100 روپے ادھر کی شیشی، سرما اور تسبیح پیش کرتے تھے، تمام علماء کو جو بھی جاتے تھے پیش کیا۔ تو حکیم وسیع احمد صاحب کو فدائے ملت نے لکھا ایک خط کہ بھائی میں تو بہت ڈرتے کیا تھا، لیکن حضرت نے اب کے اخلاق کریمانہ سے اتنا متاثر ہوا کہ جی چاہتا بار بار جاؤ۔ اخلاق، حسن اخلاق وہ چیز ہے جو آدمی کے دلوں میں جگہ بناتا ہے، اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اخلاق نبی کے اخلاق ہیں، اخلاق اللہ کے اخلاق ہیں، اللہ کی صفت ہے۔ عدیم زمین سپرے عام ہوست چے دشمن بری خانے یغما چے دوست۔ دیکھو اس پوری کائنات پر نظر ڈالو تو تم کو پتا لگے گا یہ کائنات ایک دسترخوان ہے، یہاں وہ بھی کھا رہا ہے جو اللہ کا ولی ہے، وہ بھی کھا رہا ہے جو عالم ہے، وہ بھی کھا رہا ہے جو ظالم ہے، وہ بھی کھا رہا ہے جو کافر ہے، ارے وہ بھی کھا رہا ہے جو خدا کے وجود کا منکر ہے۔
کھا رہا کہ نہیں کھا رہا؟ پوری دنیا کھا رہی کہ نہیں کھا رہی؟ یہ اللہ کے اخلاق ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ جو کلمہ پڑھے گا اسے روٹی ملے گی، یہ بھگوتی برسا زندہ رہتے خود سب پھٹ زندہ رہتے. اگر اللہ چاہتے کہ صرف ہمارا ہی کام چلے تو کیا کہتے؟ الحمدللہ رب المسلمین. تمام حمد و ثنا اس پروردگار کی جو خالی میاں گرانا ہے. ان کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. ہمارے جمال خط چترویدی صاحب کہتے تھے پوجت باٹی علی پرماتما کو جو خالی میاں مرکبہ. الحمدللہ رب العالمین کہا. تمام تعریفوں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے. اور اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہو رہا ہے. جہاں چاہو چلے جاؤ. بلکہ آپ غور کر لیجئے گا کہ جن سے وہ تھوڑا ناراض ہیں کچھ زیادہ ہی دے رہے ہیں. جی بے شک. جن سے وہ ناراض ہیں کچھ زیادہ ہی دے رہے ہیں. اخلاق وہ چیز ہے جس سے انسان دوسروں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے. اخلاق سے مانا کرتے ہیں احسان سے جیتا کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے. تو انسان کے ایمان کو جو چیز کامل اور مکمل کرتی ہے وہ ہے حسن اخلاق. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا مومن ہے؟ نہیں، کامل مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کا کمال اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. ایمان کا کمال جب حاصل ہوگا جب تم پسند کرو اس چیز کو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، ٹھیک وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تب ایمان کا کمال آئے گا. اور یہی نام ہے اخلاق. اخلاق سیکھو ماں سے. ماں سے سیکھو. ماں سے. ماں بھوکی ہے، چھاتی میں دودھ نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کا سامان آتا ہے، 2 چھوٹے بچے کھڑے ہیں، بھوک سے بیتاب ہے ماں، لیکن پہلے بچے کو کھلا دیتی ہے پھر اپنے کو کھاتی ہے. ماں سے سیکھو. کیسی ماں ہے کہ پیٹ پر اپنا جو ہے فاقہ کر لیا اس نے، اور اپنا کھانا اپنے بیٹے کو کھلایا، اپنے بچے کو کھلایا، اپنا خون چسا رہی ہے وہ دودھ کے ذریعے سے. ماں اخلاق ماں سے سیکھو. اخلاق سیکھو حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو دارالعلوم دیوبند میں مسلم شریف پڑھایا کرتے تھے. حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، حضرت شیخ الہند کے خلیفہ تھے، دارالعلوم کے صدر مدرس تھے. بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے کہ استاد تھے، بڑے بڑے علماء کی. بڑے ہندوستان کا کوئی بڑا عالم ایسا نہیں ہے جو ان کا شاگرد نہ ہو. ہمارے حضرت مرشد اول حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد تھے. لیکن بڑھاپے میں خیال آیا کہ ابھی ہماری نسبت کی تکمیل نہیں ہوئی، ابھی سلوک ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے، عمر آخر ہے، قبر میں جانے کا وقت قریب ہے، ہمارا سلوک مکمل نہیں ہوا ہے. ہمیں اس بڑھاپے میں کسی مرشد اور رہنما کی ضرورت ہے. بڑھاپے میں دیوبند سے سفر کرتے ہیں اور اپنے شاگرد حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے تشریف لاتے ہیں اور شاگرد سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو بیعت کر لیجیے. استاد شاگرد سے بیعت ہوتا ہے. منظر آنکھوں سے اجھلتا ہے، بولتا نہیں ہے. کافی بھاری بدن کے آدمی تھے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب 2 زانو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے تو تکیے پر ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے. استاد تکیے پر ٹیک نہیں لگا رہا ہے کہ شاگرد تو ہے لیکن میرا شیخ ہے، اور یہاں یہ 2 زانو بیٹھی ہیں کہ مرید تو ہے لیکن استاد ہے. اس کو کہتے ہیں اخلاق. اسی اخلاق کی تصحیح کے لیے خانقاہوں میں جایا کرتے ہیں. اسی اخلاق کی تصحیح کے لیے بزرگوں سے تعلق جوڑتے ہیں. اسی اخلاق کی تصحیح کے لیے اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں. اسی اخلاق کی تصحیح کے لیے نیتوں میں اخلاص پیدا کرتے ہیں. اسی اخلاق کی تصحیح کے لیے اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں. ہمارے اعمال اگر درست نہیں ہوں گے تو ہمارے اخلاق درست نہیں ہوں گے. ہمارے اخلاق درست نہیں ہوں گے تو سماج درست نہیں ہوگا. سماج درست نہیں ہوگا تو ہم سب ڈوب جائیں گے. سنو اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ وہ حیدرآبادی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے.
نصیب تشریف. ادھر پرانے حیدرآبادی ہے, پرانا, اب تو سب مکان پیدا ہو گیا, لیکن پرانے حیدرآبادی جو ہے, آپ اگر پہنچ گیا اچانک, کہے زہے نصیب عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ, کتنا میں خوش نصیب ہوں کہ آپ تشریف لائے, لبیک سعدیک تشریف لائیے, ویلکم, آپ کا استقبال ہے. اور گھر جا کے اندر کہتے ہیں دیکھیے دو کمینے آگے دوپہر میں, گھر میں جا کے 2 کمینے دوپہر میں آگے, یہ ہے استقبال. اٹھو, دوپہر کے بعد سونے کے بعد ہے, یہ 2 آ گئے, ان کے جہاں ڈمپر ہو جا کر کے. اس کو اخلاق نہیں کہتے, اخلاق اس کو نہیں کہتے ہیں, اس کو مکاری کہتے ہیں, اس کو عیاری کہتے ہیں. اخلاق سیکھو. حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کھانا کھا رہے ہیں, حضرت مولانا قاسم نانوتوی بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے منہ کا لقمہ مولانا یعقوب صاحب کو منہ میں ڈال دیتے ہیں اور پلیٹ پکڑا دیتے ہیں, یہ تم کھاؤ, بقیہ روٹی لے کے میں آتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کہنے بیٹھو یار, کھا پی لیں گے, برتن صاحب اور کھلائیں گے. نہیں, لقمہ جو منہ میں ڈال رہے تھے وہ مولانا کے منہ میں ڈال دیا, اور روٹی اور دال پکڑا دیا, کہا اور لے کر کے آتا. اخلاق سیکھو. حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ وعاد اللہ مراتبہ سے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. مغرب کی نماز ہونے جا رہی ہے, اذان ہو چکی ہے, حضرت گنگوہی مصلی پر بڑھ رہے ہیں. اماموں, مساجد کے اماموں, سیکھو 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 سیکھو, اخلاق سیکھو. مسجد مصلی کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی آ رہے ہیں. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کون ہے؟ مولانا کے استاد زادے ہیں, مولانا گنگوہی کے استاد زادے ہیں. آگے کسی نے کہا کہ مولانا یعقوب صاحب آئے ہیں. حضرت گنگوہی مسلے سے ہٹ گئے اور مولانا یعقوب صاحب کو اٹھا کر کے مسلے پر کھڑا کر دیا. دیکھا کہ پیدل چلنے کی وجہ سے بہت گردہ ہو گیا ہے, اپنا رومال سر سے کھول کر کے ان کے پجامے کو صاف کر رہے ہیں, گردہ صاف. استاد زادہ ہے ہمارے, ان کے باپ سے میں نے علم حاصل کیا ہے, اس کی خدمت کریں گے تو ہمارا علم تازہ رہے گا. اخلاق سے اخلاق سیکھتے ہو, لو اخلاق سیکھو. یہ کیا ہے؟ یہ خانقاہ اشرفیہ تھانہ بھون ہے. مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, عمر آخری ہے, ظہر کے بعد مجلس ہو رہی ہے. آپ اپنے سجادہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. علماء کی بھیڑ, سردار علماء کہلاتے تھے. سنو سنو, یہ ہم ہی اس راز کے امین ہیں کہ تم کو سنا رہے ہیں, کوئی نہیں سنائے گا. مجلس ہو رہی ہے, علماء بھی ہے, عوام بھی ہے, بھیڑ لگی ہے, لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا ہوا ہے. اور بیٹھا کون ہے؟ ایک لائن سے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی, مفتی کفایت اللہ صاحب, علامہ انور شاہ کشمیری, بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب, حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری, حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ, بزرگوں کا سارا مکھن وہاں جمع تھا. اور واز ہو رہا ہے حضرت تھانوی کا. تو حضرت تھانوی کو آخر میں عمر ایک مرض ہو گیا تھا آنتے اترنے کا. ایک مرض ہوتا آنت اترنے کا. آنت جو ہے وہ آ کر کے جو ہے پیشاب کے تھیلی میں گر جاتا ہے, تو بہت تکلیف ہوتی ہے, بے انتہا تکلیف ہوتی ہے. اور کھانسنا بنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر, کھانسنا کیا, وہ تو زور سے بولتے ہی تھے بہت. ایک مدت جو زور سے بولے تو آنت اتر گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ حضرات تشریف رکھیں, مجھے آتے اتر گئے, میں ابھی ٹھیک کر کے آتا ہوں. بدن بھاری تھا, اٹھنا چاہا تو اٹھ نہیں سکے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ارے گاؤں سب سن رہے ہو کہ نہیں؟ سن لو, یاد رکھو, یہ کوئی تم کو کچھ سنا کے گیا ہے, یہ تربیتی نشست ہے, یہ جھاڑم جھاڑ تقریر نہیں ہے. وہ تقریر بھی ہم جانتے ہیں, جھاڑم جھاڑ تقریر بھی ہم جانتے ہیں. تمہارا ذہن بنا رہے ہیں, تمہارے ذہن کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم کیسے مسلمان بنو. لوگ کہیں کہ ہاں یہ ہماری بستی میں یہ نوجوان اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی زحمت نہیں ہے. اٹھنا چاہ رہے ہیں, نہیں اٹھ سکے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے اس وقت.
ایک کندھا انہوں نے دیا. سنو ادھر غور سے دیکھو. ایک طرف سے ہاتھ انہوں نے پکڑا, ایک طرف سے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے پکڑا, اٹھایا تو حضرت تھانوی نہیں اٹھ سکے. تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی کفایت اللہ صاحب اور علامہ انور شاہ کشمیری تینوں نے کمر پکڑ کر کھڑا. تو حضرت نے جو جملہ فرمایا وہ سننے کے لائق. حضرت تھانوی نے فرمایا, بھائیو دوستو, جیسے آج تم نے ہمیں سہارا دے کے کھڑا کر لیا ہے, کل قیامت کے دن ایسے ہی سہارا دے کے اشرف علی کو جنت میں بھیج دینا. کل ایسے ہی سہارا دے کر کے اشرف علی کو بھی جنت میں بھیج دینا. وہ سب رونے لگے, چیخنے لگے پورا مجمع کہ حضرت آپ ہمارے سردار ہیں, آپ ہمارے شیخ ہیں, آپ ہمارے, ہم لوگ آپ کو اپنا پیر سمجھتے ہیں, ہم تو اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کل اللہ آپ کی برکت سے ہم لوگوں کو بخش دے گا. اس کو کہتے ہیں اخلاق, کہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ مرشد ہیں, ان کی برکت سے ہم بخشے جائیں گے. وہ حکیم الامت مجدد ملت تھے, ہر اعتبار سے عمر میں بھی بڑے ہوئے تھے. وہ فرماتے ہیں اشرف علی ناکارہ ہے, ان بزرگوں کی برکت سے جنت میں جائے گا. اس کو کہتے ہیں اخلاق. تم نے اخلاق سیکھا ہے؟ نہیں, تقریریں سیکھی تم نے, ایک سے ایک بقراتوں کی تقریر سنتے ہو تم, اخلاق نہیں سیکھا. اخلاق سیکھو. لو اور ایک اور قصہ سنانا. کتنا بجا ہے؟ 7:20. گھبرا تو نہیں رہے بھائی؟ ارے تم نے گھبرا تو نہیں رہے؟ ارے بولو تو. سنا بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ فارسی میں بول رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ فارسی میں بول رہے ہیں. مظفر نگر کے علاقے میں ایک حکیم صاحب تھے, بڑے حاضر. دارالعلوم دیوبند سے ایک نوجوان لڑکا پڑھ کے نیا نیا تازہ نکلا تھا. اب وہ نیا پڑھ کے نکلا تھا بیچارہ, تو تھوڑا بقراتی تھی ہوتی ہی ان لوگوں کے اندر. تو اس کے سر میں درد تھا. تو وہ مولوی صاحب گئے حکیم صاحب کے یہاں, اور صرف اتنی سی بات ان کو کہنے تھے کہ حکیم صاحب میرے سر میں درد ہو رہا, اتنی سی بات. لیکن وہ بقراتی طرح ناز ہو جائے, کہنے لگے حکیم صاحب رؤوس ہمارے سر کی ایسی حالت ہے جیسے رؤوس اصابع خمسہ کو کبھی قبض کی طرف لے جائے, کبھی بس کی طرف لے جائے. حکیم صاحب بھی سمجھے یہ کیا ہوا, رؤوس اصابع قبض بست, یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ روس امریکہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ حکیم صاحب بھی سوچنے لگے. وہاں اتحادی بیٹھا ہوا تھا کرانے کا, مولوی روس امریکہ کر رہا ہے قبض بسط. ارے جھاڑا لگا جائے حق میدان میں, حق کیا کہ چلایا. ارے صاحب بول, ہمارا سروا پلیل کرا تھا, ہمارا سروا پلیل کرا تھا, یعنی ہمارا سر دکھا تھا. اتنی ذرا سی بات میں لگے فارسی چھاٹنے. تو حکیم صاحب کے لگے یہ کیا بلانا, ابھی آپ نئے پڑھ کر کیا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو جماعتیں جا کے شاگرد ہو. اخلاق سیکھو. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ سنو, میں سنا چکا ہوں, شاید آپ کے ذہن میں بھی ہوگا, پھر سناتا ہوں. قطادہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سین را, گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نرا. یہ کون ہے؟ مستند واقعہ سنا رہا ہوں, آپ سن بھی چکے ہوں گے, میں پھر سناتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم بڑے شوق سے لکھتے ہیں, ہم چشتی ہیں, ہم قادری ہیں, ہم نقش بندی ہیں, ہم سحر ورزی ہیں. کہاں ہے تمہارے پاس؟ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس, خالی القاب و آداب کا ایک ڈھیر ہے. القاب و آداب کا سب ڈھیر ہے اور کچھ نہیں ہے. اندر کی مایا چا چکی ہے, صرف لباس ہے اور گال ہے, صرف چہرے ہیں اور کھال ہے, اندر کا حال بالکل گول مال ہے, کچھ نہیں. یہ کون ہے؟ یہ مدرسہ نظامیہ بغداد کا ایک طالب علم ہے جس کی عمر 17 سال ہے. ماں کو چھوڑے ہوئے 8-9 سال ہو چکا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا. مدرسہ اصلاح المسلمین نہیں ہے, وہ مدرسہ نظامیہ بغداد میں صرف ایک کام ہوتا تھا, پڑھو بس, کھاؤ گے کہاں تم جانو, رہو گے کہاں تم جانو. جو لڑکے بہت ذہین تھے ان کو بادشاہ وقت سے وظیفہ ملتا تھا, ورنہ تم اپنا جانو. مسجدوں میں, سرایوں میں, سڑکوں کے کنارے پردے ڈال کر لوگ پڑھا کرتے تھے. آج ہمارے مدرسے کے لڑکے کہتے ہیں دال میں نمک زیادہ نہیں کھائیں گے,
کیسے ہمارے بزرگوں نے علم حاصل کیا تھا. اگر صبح کی بریانی کہیں سے آ جائے، کوریانا سے صبح کی بریانی شام کو آ جائے تو کہیں گے سڑا مال بھیجا ہے، نہیں کھائیں گے. یہ سنو، یہ سنو، یہ کون ہے؟ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جن کی عمر 17 سال کی ہے اور فاقے پر فاقہ ہو رہا ہے، فاقے پر فاقہ ہو رہا ہے. غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہاتھ پھیلائیں، غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کہیں کہ بھوکے ہیں، غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ پتہ لگے کہ ہم نے نہیں کھایا ہے. فاقے پر فاقہ چل رہا ہے، برداشت ناقابل برداشت فاقہ ہو گیا ہے. 1 دن نہیں اور 2 دن نہیں، آج 6 دن نہیں اور 7 دن نہیں، پورے 9 دن ہو گئے ہیں، پیٹ میں کچھ گیا نہیں ہے. سبق پڑھ کے نکلتے ہیں، یا اللہ کہاں جائیں؟ سوچا چلو بغداد کے جنگل میں چلتے ہیں، شاید وہاں کوئی پھل ہی مل جائے، کوئی پھول ہی مل جائے، کچھ پتیاں مل جائے، کچھ پانی ہی مل جائے. ڈھلکتے نوجوان لڑکا لڑکتا ہوا ڈھلکتا ہوا چلا جا رہا ہے. جنگل میں پہنچتا ہے تو دیکھا ہے پتجھڑ کا زمانہ ہے، پیڑوں سے پتے غائب ہیں، پھل تو دور کی بات. اب قوت برداشت جواب دے جاتی ہے اور ایک پیڑ کے نیچے ایسے لیٹ جاتے ہیں. آنکھیں ڈھلک گئی ہیں، گال بیٹھ گیا ہے، ہونٹ خشک ہو گیا ہے، کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہے. وہ نوجوان عبد القادر سوچ رہا ہے اب موت آئی اور تب موت آئی، اب ہم گئے اور تب موت آئی. ڈھلک رہا ہے اور خشک ہو رہا ہے، بھوک سے پیٹ سے پیٹ گلا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری ہے. اتنے میں سے ایک نوجوان آتا ہے جنگل میں، این عبد القادر، این عبد القادر، این عبد القادر، عبد القادر کہاں ہے؟ عبد القادر کہاں ہے؟ عبد القادر کہاں ہے؟ اس نے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے ایک 17 سالہ حسین یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے. اس کے چہرے پر پیلا پن آ چکا ہے، آنکھیں ڈھک چکی ہیں، پسینہ ہو رہا ہے، بدن چپکا ہوا ہے. حضرت شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے اشارے سے فرمایا انا عبد القادر. سکت اتنی نہیں دی کہ کہا کہ میں کہہ سکوں، اشارہ کیا انا عبد القادر. مولویوں، طالب علموں، پیٹ بھر کھانے والوں، سنو سنو، تمہارے اکابر ایسے تھے تو ایسے نکلے. ہم کیسے ہیں؟ جیسے ہیں ویسے نکل رہے ہیں. وہ بیٹھ گیا، انہوں نے کہا میں گیلان سے آ رہا، گیلان سے، اسی گیلان کو جیلان کہتے ہیں. آپ کی والدہ نے چلتے ہوئے مجھے سلام کیا، آپ کی والدہ نے مجھے بھیجا ہے. جو کہنے کے بعد آپ کی والدہ نے مجھے بھیجا، غور سے سننا، والدہ نے مجھے بھیجا اور آپ کا حال دریافت کیا، آپ کو سلام کہا ہے. چلتے وقت انہوں نے یہ 5 روٹیاں اور 5 دینار دیے تھے آپ کو دینے کے لیے. میرے پیارے بھائی عبد القادر، یہ راستے میں کچھ خرچ ہو گئے اور یہاں ہم جب سے آئے ہیں آپ کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی آدمی بتاتا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے وہ تو دیوانہ ہے، کہیں جنگل میں ہوگا، کسی ویرانے میں پڑا ہوگا. آج ہم 6 دن سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ 5 میں سے 4 روٹیاں کھا چکا ہوں اور 5 دینار میں سے 4 دینار خرچ ہو چکے ہیں. میں آپ ہاتھ جوڑتا ہوں، پیر پکڑتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آپ کا حق مارا ہے، معاف کر دیجیے. فرمایا مجھ کو اٹھا کے بیٹھا دو. اس بیٹھا. سنو، تاریخ میں ایسا کوئی حساب و قربانی کا ایسا واقعہ اگر تم کو ملے گا تو صرف سادات میں ملے گا، خاندان نبوت میں ملے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں، ان کی اولاد میں، ان کی احفاد میں تم کو یہ قربانیاں ملیں گی اور کہیں نہیں ملے گا. ہر جگہ ٹنڈن کو پالا ہے. بیٹھا لو، بیٹھ. پوچھا کیا تم یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ کہا ہم یہاں سے بغداد واپس جائیں گے. تو کیسے واپس جاؤ گے؟ کہا بس اللہ پہنچائے گا. تو قریب میں بلایا اور کہنا کہ میری ماں کو میرا سلام کہنا اور کہنا آپ کا بیٹا بالکل خیریت سے تندرست اور توانا ہے، علم حاصل کر رہا ہے اور راستے میں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ روٹی بھی تم رکھ لو، یہ پیسہ بھی تم رکھ لو، یہ روٹی بھی تم لے لو، راستے میں کھاتے ہوئے چلے جانا، یہ پیسے بھی تم رکھ لو، خرچ کر. آپ کا کیا ہوگا؟ کہا عبد القادر کو قادر کے حوالے کر. اللہ اکبر. یہ تھا کہ یہ ایثار و قربانی. اخلاق آتا ہے تو ایثار و قربانی پیدا ہوتی ہے.
اخلاق نہیں آتا ہے تو انسان کے اندر ایثار و قربانی نہیں پیدا ہوتی ہے. اخلاق سکھلاتا ہے ایثار و قربانی. آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں نے نماز جمعہ سے پہلے سنائے تھے. حضرت فاطمہ کے، صدیق اکبر کے، فاروق اعظم کے سنائے تھے. یہ ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے اخلاق درست ہوتا ہے. اخلاق سیکھو. یہ کون ہے؟ یہ امام حسن ہے، آقا کے نواسے بڑے. یہ دوسرے صاحب کون ہیں؟ یہ حضرت علی کے سوتیلے صاحبزادے ہیں. حضرت فاطمہ کے بعد جو آپ نے دوسرے نکاح کیے ان سے، ان کا نام بھی کیا ہے؟ ابو علی. ان کا نام کتابوں میں آتا ہے. بعد میں ان کا نام بہت بعض نے اس واقعے میں محمد ابن حنفیہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان کا واقعہ ہے. یہ دونوں سوتیلے بھائی ہیں. کسی بات پر دونوں بھائیوں میں تکرار ہو گئی. اب آپ لوگ بڑے خوش ہوئے ہوں گے، ہے نا؟ یہ تکرار مکرار پہلے چلی آ رہی ہے، الحمدللہ رہے تھے، کون سی خاص بات ہے؟ کچھ تکرار ہو گئی آپس میں، کچھ بات ہو گئی. کچھ بات ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کے چلے گئے. امام حسن اپنے گھر چلے گئے، وہ اپنے گھر چلے گئے. اخلاق سیکھو. اخلاق اس کو کہتے ہیں. ایک دن گزر گیا تو محمد ابن حنفیہ یا علی نے ایک خط لکھا امام حسن کے نام اور لکھا، میرے پیارے بھائی حسن، اللہ کی تم پر رحمت نازل ہو. ہم تم سے ناراض ہو کر آ کے گھر میں بیٹھ گئے. میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو آ کر منا لو تاکہ منانے کی فضیلت تم کو حاصل ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم آ کے تم کو منائے، وہ فضیلت ہم کو حاصل ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں آپ کو منانے اور منانے کی جو فضیلت ہے وہ ہم کو حاصل ہو جائے. میں چاہتا ہوں وہ فضیلت آپ کو حاصل ہو، اس لیے آئیے اور آ کے ہم کو منا لیجیے. امام حسن نے اس خط کو پڑھا اور دوڑ کے چلے گئے اور جا کر کے اپنے سوتیلے بھائی کو سینے سے لگا لیا. کتابوں میں لکھا ہوا کہ 40,000 درہم ان کے خطبوں میں ڈال دیا. کہیں سے تحفے میں آ جائے، سب ڈال دیا کہ اے میرے بھائی تو خوش رہ، تو خوش رہے گا تو ہم بھی خوش رہیں گے. آج سوتیلے بھائی کو کوئی برداشت کرتا ہے؟ نہیں. پتہ نہیں میرے ابا نے، میرے اماں نے اس سے اس عورت سے نکاح بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. سوتیلا یہ بڑا حرامی ہے. یہ چل رہا ہے. آپ ہنستے کیا ہے؟ یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، ہمارے دل رات آتا رہتا ہے. ہم لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ہمارے ابا نے نکاح کیا ہوگا. وہ عورت خود پڑ گئی ہوگی ہم لوگوں کا پاکستان. صرف جائیداد میں تقسیم نہ ہو اس کے لیے اتنا بڑا جھوٹ اپنے مرے ہوئے باپ پر بہتان لگایا جاتا ہے. ارے چھوڑ دے یار، چھوڑ دے جائیداد. اللہ بہت دے گا، بہت دے گا. عزتیں بھی دے گا اور دولتیں بھی دے گا اور شہرتیں بھی دے گا اور مال بھی دے گا اور منال بھی دے گا. اور سب سے بڑی دولت جو دے گا وہ سکون دے گا. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. روپے پیسے تو سانپ ہیں. ہم زندہ تمہارے سامنے مثال بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے والد نے کا دواخانہ تھا. میرے والد نے بلایا، کہا یہ زمین ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہم جو ہے تو دواخانہ اپنے اس بھائی کو دینا چاہتے ہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں جو میرے والد ڈاکٹر ہیں. ہمارے والد کے ساتھ 7 برس بیٹھ کر انہوں نے پریکٹس بھی حاصل کیا. تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے ماں وفات کے بعد بھی آپ کے ترکے میں سے کوئی چیز حاصل نہیں کروں گا. آپ اپنے ہاتھ سے کوئی تسبیح پکڑا دیں گے وہ لے لوں گا، مسواک پکڑا دیں گے، آپ کے بعد آپ کی کوئی چیز نہیں لوں گا. الحمدللہ میں نے اس کی پابندی، نصیبے کی پابندی کیا. دواخانہ ہمارے بھائی کو مل گیا. جو زمین تھی وہ ہمارے بھائیوں کے پاس ہے. ہم نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. ایک مرتبہ ان بھائیوں نے اس زمین کے سارے کاغذات لا کر کے میرے پاس پھینک دیا، تم جانو تمہارا کام جانا. ہم نے اٹھوایا اور کچہری میں سارے بھائیوں کے ان کے بچوں کے نام چڑھوا کر ان کو پھر واپس کر دے دیا. نہیں دیا. کیا کس چیز کی کمی ہمارے پاس ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں. الحمدللہ عزت ہم کو حاصل ہے، شہرت ہم کو حاصل ہے، نیک نامی ہم کو حاصل ہے. اور اللہ کا شکر ہے پورے خاندان میں ہم لوگ تقریباً 300 آدمی کے خاندان ہے. پورے خاندان میں کوئی آدمی، بڑے سے بڑا آدمی ہمت نہیں کرتا ہے بے سوائے اس کے کہ میں ہی اس کی نماز پڑھاتا ہوں جنازے کی، یا میں ہی پڑھاتا ہوں اس کا نکاح.
والد کے انتقال کے بعد ہمارے والدہ نے صرف ایک تسبیح کہی، تمہارے ابا کی تسبیح تم کو دے رہے ہیں، ہمارے سب بھائی الحمدللہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کے پاس مکان ہے، دکان ہے، سب کچھ ہے۔ ایثار و قربانی سیکھو گے، اخلاق کہتا ہے ایثار و قربانی کو۔ ہم نے ایثار و قربانی نہیں سیکھا، ہم نے دنیا کی محبت اپنے دل میں پیدا کی، آخرت کی محبت نکل گئی، ہم نے حق لینے کے چکر میں حق مارا، اس کا نتیجہ ہوا کہ ہمارے گھر میں غربت نے گھیرا ڈال دیا، اولاد نافرمان ہو گئی، ایسی بیماری نے پکڑ لیا کہ اس کا لا علاج ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت بناؤ، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، احکام شریعت کو پامال مت ہونے دو۔ یہ زندگی اللہ نے ایک مرتبہ دیا ہے، بار بار ملنے والی نہیں ہے۔ آؤ ہم اور تم مل کر ایک صحیح بہترین انسان اور بہترین مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، عادات کو اپنائیں گے، اولیاء کرام کے طریقوں کو اپنائیں گے، بزرگان دین کے طریقوں کو اپنائیں گے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلیں گے، تب جا کر کے ہم صحیح انسان بنیں۔ لو ایک اور واقعہ سناتے ہیں، ابھی اچانک یاد آ گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی لڑکے تھے، مولانا یوسف صاحب، بس غربت بہت تھی، حد سے زیادہ غربت۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے عادی تھے، بہت دودھ چائے پیتے، دودھ کی چائے پینے کے عادی تھے، گھر میں ہے جب خواہش ہو تم مچل جائے، نہیں ہم دودھ کی چائے پیے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بچہ یوسف رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا یہ کہتا ہم دودھ ہی کی چائے پیئیں گے، دوسری چائے نہیں پیئیں گے، اور تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے۔ ان کی والدہ کہیں نہ کہیں سے دودھ کا انتظام کر کے اس کو دودھ کی چائے پلاتی تھی۔ غربت کا یہ حال تھا، جماعت کام شروع ہو چکا تھا تب کی بات بتا رہے، پہلی والی بات نہیں۔ غربت کا یہ حال تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مہینوں، رمضان کا پورا مہینہ افطار اور سحری گولر سے کیا ہے، گولر سے۔ وہ برکت جو گولر سے شروع ہوا تھا آج کولر پہ چل رہا ہے۔ ان کے کولر کی برکت ہے کہ ان کی اولاد آج کولر میں آرام کر رہی ہے۔ اب دیکھا کہ بہت تڑپ رہا ہے، بچل رہا ہے، تو کوئی ایک شخص 1 روپیہ دے گیا، اس کو دیا کہ دودھ منگوا کے اس کو پلاؤ، دودھ منگوا کے اس کو پلاؤ۔ ختم ہو گیا، پھر بچلنے لگے۔ پھر آئے تو دیکھا کیا بات ہے، کب بس وہی بات ہے، دودھ مانگ رہا، کب دودھ چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ گر گئے، خوب روئے اللہ کے ساتھ، یا اللہ ہم تیرے دین کی خدمت کریں کہ روزی کمائیں، میرا ایک اولاد ہے اس کو دودھ تک نہیں مل رہا ہے، اب کیا اللہ سے ریاض و راز و نیاز انہوں نے کیا، اور آئے اور آ کر کے فرمایا یوسف آج کے بعد سے تیرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، تو ساری زندگی دودھ کی چائے پیے گا نہیں، دنیا کو پلائے گا۔ پھر جو غربت نے اس گھر سے توبہ کیا اور بھاگی، تو دنیا جانتی ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کے کام کو، وہ عالمی پیمانے پر جو جماعت کو فروغ ہوا وہ مولانا یوسف صاحب کا صدقہ ہے۔ لیکن کے ساتھ کیا انہوں نے بھی اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی۔ میں نے سنایا ہوگا، آپ میں سے کسی کو یاد بھی ہوگا، وہ بنگلہ دیش تشریف لے گئے، ڈھاکہ ہوائی اڈے پہ اترے اور بیانات کا تسلسل، نماز کا تسلسل اور بیانات کا تسلسل ایسا رہا کہ 6 دن گزر گئے اور چائے کی پیاری، پان کے بہت شوقین، بہت عمدہ قسم کا پان کھاتے تھے، کمرہ مہکنے لگتا تھا۔ 6 دن گزر گیا، پان تو چائے تو دور، پان بھی نصیب نہیں۔ ایسا تسلسل سے پروگرام تھا کہ ہر آگے والا سمجھتا تھا پیچھے والے نے کھلا ہی دیا ہوگا تو ہم کھلا کے کیا کریں، کیوں وقت ضائع کریں، آگے بڑھنے دو۔ ارے 1 گھنٹے کا وقت ملا ہے، چائے پلائیں گے آدھا گھنٹہ چلا جائے گا، کم سے کم بیان ہی سن لے۔ اور مولانا بھی ایسے صاحب ایثار، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کسی سے بولے نہیں کہ ہم کو چائے چاہیے۔ ہم لوگ ہوتے تو کہتے 3 مرتبہ چائے لے کر کیا تک تقریر کریں گے، ہم تو ہم سے اپنے بیٹے تو خود ہی بولتے چائے لے آئے، کسی سے نہیں بولے۔
6 دن کے بعد جب ہوائی اڈے واپس ہونے لگے تو اپنے حمزہ مولانا انعام صاحب سے کہا کہ بولے انعام صاحب کھانے انہوں کو ملا نہیں؟ الحمدللہ ہمیں تو خوب کھانے کو ملا، پراٹھا ہم نے کھایا، لواٹا ہم نے کھایا، بریانی ہم نے کھایا، قورمہ ہم نے کھایا، بسکٹ ہم نے کھایا، آپ کو کیا ملا؟ کہا ہم کو تو لواٹا ملا۔ کہلے دلی سے کھا کے آئے تھے اب دلی جا کے کھائیں گے، آج 7 دن ہو گیا کچھ نصیب نہیں، چائے بھی نصیب نہیں ہوئی ہے مجھ کو۔ تو کہا اللہ کے بندے کہہ تو دیتے تمہارے اتنے ماننے والے ہیں، ہم ہی سے کہہ دیتے۔ تو کہنے مجھے غیرت آئی کہ نکلوں اللہ کی راہ میں مانگوں غیر اللہ سے، مجھے غیرت آئی کہ میں نکلوں اللہ کی راہ میں اور غیر اللہ سے مانگوں، غیر اللہ سے مانگوں، مجھے غیرت آئی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے، نہیں کھلائے گا تو نہیں کھائیں۔ یہ قربانی دیا ہے۔ تو ہوائی اڈے میں مولانا انعام صاحب نے گاڑی رکوا کر کے ان کو کھلوایا پلایا۔ اب جب انہوں نے چائے وائے پیا، کچھ بسکٹ وسکٹ پیٹ میں گیا، کچھ دانا وانا، تو تھڑکا دماغ پان، تو مولانا انعام الحسن صاحب نے نظر انداز کر دیا، تو سمجھ گئے جب تڑکی لگی ہے پان چاہیے ان کو۔ اب وہ ابھی تو کہہ چکے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہے، اور پان مولانا کی جیب میں، مولانا انعام صاحب بھی پان بہت کھایا کرتے بہت عمدہ، پان جیب میں نکالا، مولانا انعام صاحب نے خود ہی پان کھا لیا، منہ ادھر کر لیا۔ مجھے تو پریشان کہ ابھی تو کہہ چکے غیر اللہ سے مانگنا نہیں، یہاں بڑے میاں کھا رہے میرے سامنے ہی۔ تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ بہت غور سے دیکھ رہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں۔ اچھا او اچھا پان چاہیے آپ کو، اب تو میں بھول ہی گیا تھا۔ تو پان نکال دیا، کہا اللہ کے بندے جیب میں رکھ کے کھلا نہیں رہا۔ کہنے لگا تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ غیر اللہ سے مانگیں گے، تو غیر اللہ نہیں تو اور کیا اللہ ہے۔ ایسے ایسے مجاہدے ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں، تب جا کے ان کو ولایت بزرگی ملی ہے۔ ایسے نہیں بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسا ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ انسان پہلے بنو پھر مسلمان بنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھو۔ ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا، قطرہ خون جگر سے کی تواضع عشق کی سامنے مہمان کے تھا جو میسر رکھ دیا۔ جب ہم ہر قسم کی قربانیاں دیں گے، جان کی، مال کی، اوقات کی، خواہشات کی، ہم ہر قربانی دیں گے، تب ہماری زندگی میں دین زندہ ہوگا۔ بریانی پلاؤ کھانے دین زندہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ جمعے کی نماز میں جو لوگ تھے انہوں نے سنا ہوگا، میں نے قصہ سنایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن کے فاقے سے، یاد ہے؟ فاروق اعظم 3 دن کے فاقے سے۔ اللہ کے رسول وہ حدیث پوری کر دے بس بات ختم۔ اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تم میرے دوستو کیا حال ہے، تم دونوں دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا رسول اللہ 2 دن کی بھوک نے گھر سے باہر نکال دیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ 3 دن کی بھوک نے فاروق کی کمر توڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 دن سے بھوکے ہو، تم 3 دن سے بھوکے ہو، تمہارا نبی 5 دن سے بھوکا ہے اور فاطمہ 7 دن سے بھوکھی۔ آؤ چلو پوچھنا مولانا کے پاس، ابھی سنا دیں گے یہ بھی آپ کو۔ ہاں ہم تو 2-4 حدیث ملا کے سناتے ہیں، یہ الگ الگ سنا دیں گے۔ چلو کہاں گئے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں۔ ٹھیک بول رہے مولانا کہ نہیں؟ حدیث ہے کہ صحیح کہ نہیں؟ اللہ کے رسول پہنچے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، پوچھنا مولانا سے۔ ہاں یہ سب بخاری کے حوالہ آج بہت دے رہے ہیں، سب یہ حوالے یہاں حوالہ دیتے ہیں، ہاتھ باندھیں گے یہاں حوالہ دیں گے بخاری کا۔ بے عشق محمد جو کہ پڑھتا ہے بخاری، اس کو بخاری نہیں آتی بلکہ بخار آتا ہے۔ ارے عورتوں کی یہاں چھاتی نکلی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے ان کو حکم دیا کہ تم یہاں رکھو۔ تمہارا کیا نکلا ہوا؟ تم دبا رہے ہو کیا نماز کے اندر؟ کیا کر رہے ہو تم؟ کو کر رہے ہو آپ؟ تمہارا کیا کام ہے وہاں پر؟ آپ بتاؤ۔ عقل بھی کہتی ہے یہاں ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے، شعور بھی کہتا ہے یہاں ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے، اور حدیث بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے ہی نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے جسے پتا لگے کہ آپ نے چھاتی پر ہاتھ باندھا ہو۔ خیر وہ میرا موضوع مجھے جانا نہیں چاہتا، اللہ معاف فرما کے کوئی تو کوئی بہک ہی جاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں نہ جاؤں لیکن پھر بھی بہک جاتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ تو آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پہ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نہیں تھے گھر پر، ان کی اہلیہ نے فرمایا وہ نہیں ہے میں تو ہوں، تشریف رکھیے۔ 2 سیکنڈ میرے بھائی میری جان، 2 منٹ میری بات سن لو بس، بات ختم ہے۔ انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو کہتے ہیں ایثار۔
اس کو کہتے ہیں قربانی، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ ہم لوگ ہوتے تو بیوی سے کہتے کہ فریجیا میں رات والی سبزیاں ہے نا، کھلانے چھٹی ہو جائے، رات والی سبزی پھر صاحب بیٹھو چھے کھائی لو چھے چلتو چھے۔ لیکن تازہ جانور ذبح کیا، تازہ گوشت اور تازہ روٹی پکایا اور ان حضرات کے سامنے رکھا۔ پڑھو پڑھو، اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم 2 دن سے بھوکے ہو، یہ 3 دن سے بھوکے ہیں، میں 5 دن سے بھوکا ہوں، میری فاطمہ سے نہ معلوم کتنے دن کی بھوکی ہوگی، پہلے یہ روٹی گوشت میری بیٹی کو پہنچاؤ پھر ہم کھائیں۔ ایثار و قربانی سے دین پھیلا ہے، بریانی کھانے سے دین نہیں پھیلا ہے، مشقتیں کرنے سے دین پھیلا ہے۔ وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، خواہشات کی قربانی دینے سے انسان بنتا ہے۔ ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا، قطرہ خون جگر سے کی تواضع عشق کی، سامنے مہمان کے تھا جو میسر رکھ دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایثار و قربانی سیکھو، اچھے اخلاق بناؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور تم کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تربیتی نشست سے ہماری ذہن سازی ہو اور ہم ہر فکر پر آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جلدی کرو، سب قبلے روح ہو جاؤ، تھوڑی دیر ذکر ہوگی اور دعا کی مجلس ہوگی، بس ختم۔ چلو جلدی کرو، سب قبلے وسلم۔ یہ مطلب استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا نور 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 یا نور۔ مراقبہ کریں، آنکھ بند کر لیں، آنکھ بند کریں اور سوچیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آنکھ بند کر لیں، سوچی اللہ ہمیں سامنے کی بتی ہماری آنکھ کے سامنے روشنی پڑ رہی ہے ہماری آنکھ پر۔ مراقبہ کریں، بات مت کریں بھائی، مراقبہ کریں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،